اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے سورہ الفیل سے. 105 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی. اور میں پہلے دعوت دوں گا ہمارے ساتھی ہیں ان کو، الیاس صاحب کو، کہ وہ اس کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ مالک خالقنا العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. چلیے، الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. انشاءاللہ آج ہم اپنا درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں. بہت خوبصورت تلاوت تھی الیاس صاحب کی. اس کے بعد یہ جو سورہ ہے اس کی یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ عربوں کی تاریخ کا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس سورہ میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایمان یا اسلام جو ہے یا توحید جو ہے جس پہ رسول اللہ کھڑے تھے، اس کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور یہی اس طرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں، اس سورہ میں، کہ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ذرا غور تو کریں، کیا یا بھلا تم نے غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کو جو اصحاب فیل تھے، جو ہاتھی والے لوگ تھے، اس لشکر کا نام لیا جا رہا ہے، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا. علم یجعل قیدہم فی تضلیل. کیا ان کا جو قید تھا، کیا ان کی وہ جو تدبیر تھی، کیا وہ جو کرنے آئے تھے، فیل کرنے آئے تھے، اس میں وہ لوگ ناکام نہیں ہوئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور کیا کیا آپ کے رب نے کہ ارسال کیا طیر، طائر کی جمع ہے طیر، ان کو، اور جھنڈ کے جھنڈ ان کے بھیجے. ابابیل جو ہے گروہ کے معنوں میں، جھنڈ کے جھنڈ ان کے بھیجے، ارسال کیے اس لشکر کے اوپر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ کیا کرتی تھی چیز کہ وہ ان پہ پتھر برساتی تھی. سجیل یعنی سخت قسم کے پتھر، جیسے پکی ہوئی مٹی کے پتھر گئے. فجعلہم کعصف معقول. اور پھر ان کو آپ کے رب نے کیا کیا کہ اسفم یعنی وہ جو بھس، وہ نباتات جو رہ جاتی ہیں کٹنے کے بعد، اس کی ان کی حالت اس بھس جیسی کر دی، معقول کھائے ہوئے بھس کی طرح. خیر، اس کو ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. یہ سورج جو ہے اس کا بہت خوبصورت ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے. اس کی بہت سی خیر امیجنری سٹوریز بھی ہیں، تخیلاتی سٹوریز بھی لوگوں نے بہت منسوب کی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عربوں کی تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ تھا.
اور بہت زیادہ شاید اس کا دور بھی نہیں تھا رسول اللہ کی بعثت سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو رب یہ کام کر سکتا ہے جو یقینی طور پہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ جماعت مومنین کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا. تو ان کی تسلی کے لیے بیان کیا جا رہا تھا. اچھا یہاں پہ بہت سے اس میں پہلو ہیں لیکن میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ پہلی دفعہ تو نہیں دلوائی تھی. یہ توجہ اللہ تعالیٰ اور بھی قوموں کی طرف رسول اللہ کی دلوا چکے ہیں اور اس قوم کی بھی دلوا چکے ہیں جو رسول اللہ کی مخاطب تھی. تو ذرا سورہ الفجر میں 89 سورہ ہے، اس کی 6 نمبر ہم آیت سے آگے دیکھتے ہیں. یہ پیج نمبر ہے 780. جی. الم تر کیف فعل ربک بعاد، بھلا آپ غور تو کریں اس کی طرف کہ آپ کے رب نے عاد جو قوم تھی جو کہ وہیں پہ ان کے آس پاس کسی جگہ بستی تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ارم ذات العماد، جو لوگ ارم ان کی بستی کا نام بھی تھا، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے وہاں پہ عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے یا بڑے بڑے مونومنٹ بنایا کرتے تھے پتھروں سے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی عمارتیں یا ایسے مونومنٹس وہ بنایا کرتے تھے جن کی مثال کسی شہر میں نہیں ملتی تھی. اور اسی طرح ایک اور قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے لوگ جو وادی میں پتھر تراشتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور ایک فرعون جو میخوں اور خیموں والا تھا، یعنی ان کے آپ دیکھیں تو وہ جو اپنے پیرامڈز بناتے ہیں وہ خیموں کی شکل میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو وہ سزائیں دیا کرتا تھا لوگوں کو وہ میخوں کے اوپر وہ لوگوں کو سلیب دے دیا کرتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ طاغی تھے، یہ اللہ کے حدود شکنی کرتے تھے اور سرکش لوگ تھے، شہروں میں سرکشی کرتے پھرتے تھے، یعنی حدود شکنی کرتے پھرتے تھے اللہ کے قوانین کے مقابلے میں. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان کی اکثریت فساد فی الارض کی کہ جرم کی مرتکب تھی. فصب علیہم ربک سوط عذاب، اور ان سب پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، شدید عذاب برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ ہر وقت طاق میں رہتا ہے، وہ ہر وقت ان کا احاطہ کیے رکھتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ اگر آپ واپس آئیں سورہ الفیل میں تو وہ اس قوم فیل، اصحاب فیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ تاریخی پس منظر جو مشہور روایات میں دیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنی تشریح کر لیتے ہیں اس سورہ کے حوالے سے. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حبشہ، جو شاہ حبشہ تھا جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے وائس رائے ابرہا کو یمن کی حکومت دی ہوئی تھی. اور ابرہا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں کے جو یمن کا جو کیپٹل تھا دارالحکومت صنعا، اس کے اندر ایک گرجا تعمیر کیا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ عرب قوم جو ہے اس گرجے میں آئے، اور وہاں اس حوالے سے اس کو خطرہ تھا یا اس کو ایک ذہن میں چیز آئی کہ اگر میں ان کا جو ابھی مرکز ہے جہاں پہ یہ سارے عرب جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اگر میں اس کو ڈھا دوں تو میرے اس گرجے کی جو اہمیت ہے بڑھ جائے گی. اور اسی وجہ سے شاید میں اس قوم کو، جو عربوں کو، عیسائیت کے اوپر بھی لے آؤں گا. اور اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ حملہ کیا مکہ کے اوپر. اور بیچ میں اور بھی بہت سے واقعات لیے جاتے ہیں کہ جی اہل مکہ نے اپنا شہر خالی کر دیا، اور وہاں پہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، ہم اپنا مال مویشی لے کے چلے جاتے ہیں یہاں سے، الگ کسی جگہ ہٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے ساتھ کوئی اس کے اوپر پرندوں نے حملہ کیا، ان کے حوالے سے بہت سی انہوں نے، ہمارے بعد کے لوگوں نے کہا کہ وہ روایات ہیں کہ انہوں نے پتھر پھینکے اور اس طریقے سے اس کا وہ لشکر، یا ان پہ کچھ اس طرح کی بیماری کا حملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ جو لشکر تھا وہ بیماریوں کا شکار ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا، اور اس طرح سے وہ تباہی ہوئی.
بہرحال یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. ہم آگے چلتے ہیں. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ذرا غور تو کیجئے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی جو قید تھی، جو وہ تدبیر کرنا چاہ رہے تھے یا جو وہ فیل کرنا چاہ رہے تھے اپنا، اس کو کس طرح سے اس کو ہم نے یعنی انہی کے اوپر واپس پھیر دیا، اس کو کس طرح سے تذلیل کا شکار کر دیا، کس طرح سے ان کا وہ ناکامی ہوئی انہیں. یہ اسی طرح کی چیز ہے جس کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 8 سورہ الانفال کی 17 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خلاف اور اپنی جماعت کے خلاف، اپنے رسولوں کے خلاف جو بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کی قید کو، اس کے ہیلے اور اس جواز کو وہ ناکام کرتا ہے. یہاں بھی ایک کسی جنگ کے حوالے سے ذکر ہے. اس جنگ کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے کہ یہ جنگ بدر تھی یا جنگ احد تھی یا جنگ حنین تھی، مگر کسی جنگ کے واقعے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یہ 17 نمبر سورہ ہے، آیت ہے سورہ الانفال کی. سورہ الانفال 8 نمبر اور اس کی 17 نمبر آیت ہے. 221 نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم لوگوں نے قتال نہیں کیا، بلکہ یہ جو قتال وہاں اس جنگ میں ہو رہا تھا یہ اللہ کر رہا تھا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. جو تم پھینک رہے تھے وہ کنکریاں تھیں یا تیر تھے یا جو بھی چیز تھی جو تم دشمنوں کی طرف پھینک رہے تھے، یہ تم نہیں پھینک رہے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. یہ پھینکنے والا اللہ تھا. بارہ یہ اعجاز ہے، ایک بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور نصرت کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اور مقصد یہ تھا اس سب کا، اس جنگ کا، کہ اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالے، ٹرائل سے گزارے، امتحان سے گزارے مومنین کو. اور اس کو اللہ کہہ رہے ہیں بلاءً حسنا. یہ جو ٹرائل تھا یہ حسنا تھا، یعنی یہ حسن تھا. اس ٹرائل میں بھی ان کے لیے بہتری تھی جس سے مومنین گزر رہے تھے. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین. اور مقصد یہ تھا اس کے اندر جو دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی قید کو، یہ وہی لفظ ہے قید جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں سورہ الفیل میں، کہ ان کو اسی میں کمزور کر دے، ناتما کر دے. محن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فزیکلی ویک کر دے. تو کافروں کا جو زور تھا وہ توڑ دے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ یعنی جو تم فیصلہ چاہتے تھے وہ فیصلہ اب تمہارے سامنے آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم اب باز رہو گے مزید، یعنی یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دیکھ تو لیا تمہارا انجام کیا ہوا ہے، کس طرح جماعت مومنین کے ساتھ اللہ کھڑے ہو کے اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، فیل کیا اوپر والا. تو اگر تم لوگ باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے اس میں خیر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ. اگر تم یہ جاری رکھو گے، اگر تم اس کام کو تمہارے ساتھ پھر یہی کام ہوگا، ہم تمہارے ساتھ پھر یہی کام کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور خواہ اس مقصد کے لیے، اس جنگ کے لیے تمہارے پاس کتنی کثیر تعداد کیوں نہ ہو، کتنی بڑی تعداد میں تم لوگ کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اللہ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات خالی یہاں نہیں، اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کے حوالے سے بھی آپ سورہ یہ 37 نمبر سورہ ہے، یہاں پہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اس کی آیت ہے 98 پہ لکھی ہے، پیج میں بتا دیتا ہوں. 569. جی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ صافات ہے 37 نمبر، اور اس کی 98 میں آپ کو نظر آئے گا. اور اس سے اوپر جو واقعہ نظر آئے گا وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ
یہاں سے دیکھ لیتے ہیں 91 سے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے. جب وہ قوم ذرا ہٹ گئی کسی حوالے سے, کہیں اور گئے ہوئے تھے لوگ, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعد ان کے معبود جو انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو کے ان کو ایک ڈائلاگ کیا ان کے ساتھ کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون, تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر کیا کیا, ان کو اپنے ہاتھ سے توڑنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یزفون, وہ لوگ جو وہاں پہ جو قوم کے لوگ تھے وہ بھاگتے ہوئے واپس آئے. اور قالا, انہوں نے کہا, قالا اتعبدون ما تنحتون, انہوں نے کہا تم ایسی چیز کو, اب یہ ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو تھوڑی شرم دلائی, انہوں نے کہا تم ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو, خود بناتے ہو اور اس کو خدا کہنا شروع کر دیتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, جبکہ تم یہ بات جانتے ہو, حالانکہ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا, تمہاری تخلیق کرنے والا اللہ ہے. قالوا, اب وہ اس قوم نے کیا کیا, بجائے وہ عقل کرتے, ان کی دلیل کو قبول کرتے, اس قوم نے کیا کیا, قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ایک عمارت بناتے ہیں, اس عمارت کو ہم آگ لگا دیں گے, آگ میں گرا دیں. اب ان کا یہ دیکھیں آگے کیا ہوا, فارادوا به کیدا, انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ ایک ارادہ کیا کہ ہم یہ چال چلیں گے. فجعلناہم الاسفلین, لیکن ان کا انجام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو ہی ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا, تہو بالا کر دیا. تو جو کوئی بھی یہ قید کرے گا اللہ کے رسول کے خلاف یا اللہ کی جماعت مومنین کے خلاف, اللہ ان کی چالوں کو ہمیشہ ناکام کرے گا. یہی چیز آپ کو یہاں اس لشکر کے حوالے سے سورہ فیل میں بھی نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہی علم یجعل قیدہم فی تذلیل, جس طرح اسفلین کے حوالے سے وہاں پہ ان کی اس قوم کے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہ معاملہ, یہاں پہ اس لشکر کے ساتھ جو ہاتھی, جس میں ہاتھی شامل تھے, علم یجعل قیدہم فی تذلیل, ان کے اس چال کو, اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا بری طرح سے, ان کی تذلیل کی شکل میں یہ چیز ان کی سامنے آئی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے ارسال کیا ان کی طرف طیرن ابابیل. طیر جو, یہ طیر جو لفظ ہے یہ طائر کی جمع ہے. عربی کے اندر طائر ہر اڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. اس میں پرندے بھی شامل ہیں, اس کے اندر انسیکٹس یعنی جنہیں کیڑے مکوڑے کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارسال کیا ان کی طرف طیرن ابابیل. ابابیل جو ہوتا ہے یہ جمع ہے ابیل کی, یعنی اونٹوں کی جمع کے حوالے سے بات ہو رہی, لیکن ابابیل کو جھنڈ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو طیر جو تھے وہ ابابیل کی حالت میں تھے, یعنی جھنڈ تھے, گروہ کی شکل میں تھے. وہ ارسال کیا اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی طرف. اور اگلی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اچھا, یہ ترمیہم جو ہے, یہ لفظ جو ہے یہ طیر کی طرف ترجمہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں کیا گیا ہے. میری تھوڑا سا میں اس پہ بہت زیادہ غور کر رہا تھا. ترمی جو لفظ ہے یہ واحد مؤنث کے حوالے سے ہے, یعنی اس کی جو, اگر اس کو ہم کہیں کہ طیر کی صفت تھی تو صفت میں ہی اس کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہوتی. یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے, یعنی واحد مؤنث کی ضمیر ہے ہیا کے معنوں میں. یعنی وہ جو چیز تھی وہ کیا کر رہی تھی, ان کے اوپر بحجارۃ من سجیل, ان کے اوپر رمی کر رہی تھی, برسا رہی تھی پتھروں کو جو سجیل تھے. سجیل کہتے ہیں جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر, سخت پتھر پھینک رہی تھی. اب یہ جو چیز ہے یہ طیر کی طرف نہیں جاتی. طیر جو ہے یہ مذکر لفظ ہے, ابابیل بھی مذکر ہے, اس کی صفت آگے جو ہے. ترمی جو ہے یہ مؤنث چیز ہے, یعنی کوئی چیز جو برسا رہی تھی ان کی طرف پتھر. تو یہ گرامیٹیکل چیز ہے.
بہرحال اس کی کوئی بھی اس کو بہت زیادہ اس کو ابھی اس اسٹیج پہ نہیں کھول سکتا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین جو ہے اسی کے اوپر پتھر موجود ہوتے ہیں. وہ پتھر جس بھی طرح سے برسائے گئے اس قوم پہ، وہ اللہ کا ایک بہت اچانک ایک ہنگامی قسم کا اس قوم کی طرف مدد آئی تھی جو اس ٹائم پہ بہت بری طرح سے خوف زدہ تھی اپنے لشکر کو سامنے دیکھتے ہوئے. اور وہ جو برسات ہوئی ان کے اوپر پتھروں کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا فجاء لهم كعصف معقول، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کر دیا جیسے وہ کھائے ہوئے بھس. یعنی بھس وہ چیز ہوتی ہے، اسف اسے کہتے ہیں. اگر آپ دیکھنا بھی ہو 55-12 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ الرحمن کی 12 نمبر آیت ہے. والحب ذو العصف والریحان، یعنی وہ جو حب وہ اناج جو ہوتا ہے ذو العصف، جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بھس ہوتا ہے. یعنی جب کوئی 686 پیج ہے سورۃ الرحمن ہے. والحب ذو العصف والریحان، یعنی وہ جو حب ہے، وہ جو اناج یا دانہ جو نکلتا ہے اس کے ساتھ ذو العصف بہت سا بھس ہوتا ہے. یعنی وہ نباتات جو الگ ہوتی ہیں، جو آپ کے دانے جس میں جو آپ دانہ نکال لیتے ہیں وہ نباتات باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ جل کے یا سوکھ کے ہوا کی طرح ایک نرم سی وہ اڑتی پھرتی یہ چیز جو ہوتی ہے سوکھ کر، اس کو بھس کہتے ہیں. والریحان، اور خوشبودار پھول. تو یہ یہاں قرآن مجید میں یہ لفظ آپ کو نظر آتا ہے. اسی لفظ کا ایک اور جو طرح سے آپ کو استعمال ہے وہ آصف کے معنوں میں. وہ آپ نے دیکھنا ہو تو 10-22 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے چلے کہ اپنی سورہ یونس. آصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو اتنی تیز چلے، اتنی سپیڈ سے چلے 260 پیج ہے کہ اس کی راستے میں جو بھی چیز آئے اس کو وہ بھس کی طرح اڑا دے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھنا ہے تو یہ آیت ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، حتیٰ کہ تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو. وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور کیا کرتے ہو؟ وہ کشتیاں چلنے شروع ہو جاتی ہیں نرم اور طیب ہوا کے ساتھ، اور تم لوگ خوش ہوتے ہو. جاءتها ریح آصف، اچانک کیا ہوتا ہے؟ ایک تیز ہوا چلنے لگ جاتی ہے. وہ ہوا جو بھس کی طرح چیزوں کو اڑا کے آگے پیچھے پھینک دیتی. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، اور کیا ہوتا ہے؟ زناٹے کی ہوا چلتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کیا ہوتا ہے ان کا رویہ کہ اس ٹائم وہ اللہ کو اس کے دین کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہیں اگر اللہ، اے اللہ، لائن اگر تم ہمیں نجات دو من هَٰذِهِ تو کیا کریں گے؟ ہم شکر کرنے والوں میں ہوں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ ہمیشہ یاد رکھو اے انسانوں کہ اس بغاوت کا انجام تمہارے اپنی ذات کو ہی ہوگا. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا جو ہے نا، اس کی متاع جو ہے یہ تھوڑی سی متاع ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ جو ہے نا، یہ اس دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تم لوگوں کو رجع کرنا ہے، لوٹنا ہے ہماری طرف تم سب کو. فننبئکم بما کنتم تعملون، اور تم لوگوں کو نبا دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ جو تم لوگ عمال کرتے تھے. تو یہاں پہ وہ آصف کا لفظ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور معقول جو لفظ ہے وہ جو لاشیں اس لشکر کی گری پڑی تھیں ان کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. یہاں پہ یہ لفظ ہمارے سامنے اس طرح سے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو بھوسے کے مانند ہو. جو بھوسے کی بنے ہوئے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا اگر آپ نے دیکھنا ہو, میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں 1182 کے اندر بھی وہاں بھی ایک قوم کے ساتھ اسی طرح کا عذاب ان پہ آیا تھا. ہود سورہ ہود. جی 269. جی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں اس واقعے کا تو یہ بیسیکلی لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے. اور 80 میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ قالوا یا لوط انا رسول ربک, وہ رسول جو بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی طرف, وہ ان کو کہہ رہے تھے لن یصلوا الیک, یعنی یہ جو قوم جو ہے نا یہ تم تک نہیں پہنچ سکتی, تمہارے پاس بھی نہیں پہنچے گی. تو کیا کریں, لن یصلوا الیک, آپ کیا کریں, فاسری, یہ لفظ اسرا یہاں پہ آیا ہوا ہے, اس پہ غور کیجیے گا. بس آپ لوگ کیا کریں, اسرا کریں. اسرا ہجرت کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. بِأَهْلِكَ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, راتوں رات یہاں سے آپ نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ, اور اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی. إِلَّا امْرَأَتَكَ, یعنی ان لوگوں میں جو اہل و عیال تھے لوط علیہ السلام کے, ان میں سے ایکسیپشن جو کی ہے ان کی عورت کی ان کی بیوی کی تھی. إِنَّهُ, اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا إِنَّهُ مُصِيبُهَا, وہ بھی مصیبت کا شکار ہوگی, ما أَصَابَهُم, جو مصیبت ان لوگوں پر آنے والی ہے. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ, ان سے جو وعدہ ہے اس عذاب کا وہ صبح کا ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ, اور وہ صبح آنے والی ہے. اور آگے کیا ہے, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارا حکم آ پہنچا, جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. تو جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو کیا ہوا کہ اس بستی کو سافلہ کر دیا. یعنی یہ ہوتا ہے نا ایک بستی کے اوپر نیچے کر دینا, اور کس طرح کیا, تہس نہس اس کو. وَأَمْطَرْنَا, یعنی اس پہ بارش ہوئی, علیہا, اس بارش اس بستی پر, حجارۃ من سجیل, اسی سخت مٹی کے بڑے بھاری بھاری پتھروں کی بارش ہوئی. مندود, اور ان کو کیا لیئر اپون لیئر, یعنی پتھروں کی تہ کے اوپر تہ ان کے اوپر جمتی گئی. یہ حال ہوا تھا اس قوم کا. اور یہی حال یہاں پہ ہے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ چیز بھی جو برسا رہی تھی پتھر, اس نے بھی ان کے ساتھ یہی کام کیا اپنے اللہ کے بحث پہ, اپنے اللہ کے بحاف پہ. وہ جو چیز تھی وہ اس نے اتنے پتھر برسائے کہ ان کے حالت کیا ہو گئی, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو یہاں پہ آج سورہ الفیل کو ہم اپنا درس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ.